بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاہد علی ہے. آج ہم یوم مئی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. جیسا کہ انٹرنیشنلی لیبر ڈے منایا جاتا ہے یوم مئی کو، اور یہ جو جدوجہد کی تھی شکاگو کے مزدوروں نے اور اس کو آگے لے کے چلا گیا، اور ہمارے پاکستان میں بھی اسے منایا جاتا ہے تاکہ مزدوروں کو ان کے حقوق مل سکیں. اسی میں ہم نے مہمانوں کو بلایا ہے اور میرے ساتھ کو ہوسٹ بھی ہیں سید محمد فاروق صاحب. السلام علیکم. آج ہمارے مہمان میں شاہد ایوب صاحب ہیں. شاہد ایوب صاحب NLF کے جنرل سیکریٹری ہیں، بلکہ NLF پاکستان کے جنرل سیکریٹری ہیں. NLF پاکستان پورے پاکستان بھر میں مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسرے ہمارے ساتھ عثمان فاروق صاحب ہیں. عثمان فاروق صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم ہائی کورٹ کے. یہ بھی لیبر پہ اور لیبر کے حقوق پہ کافی ٹائم سے بہت کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. اور جیسا کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا، ہیں تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات، پاکستان میں آج بھی اسی طرح تلخ ہیں. ہمارے یہاں قوانین تو موجود ہیں لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کو انفورس نہیں کیا جاتا. اور اس سے بڑھ کر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مزدوروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے قوانین میں کیا کیا حقوق رکھے گئے ہیں، کیا کیا سہولیات رکھی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ظلم روا رکھا گیا ہے وہ بیچارے سے برداشت سے کام لے رہے ہیں. اس طرح سے ہمارے دن گزر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم آج اس پر تفصیلی بحث کریں اور بات کریں. اور اسی لیے ہم نے ایک بہت ہی جو سینئر لیڈر ہیں مزدوروں کے، ماشاءاللہ نیشنل لیبر فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل ہیں بہت عرصے سے، اور شاہد ایوب صاحب، ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں مزدوروں کے جو معاملات ہیں بہت ہی مخدوش ہیں، اور ان کو آج بھی ان کے حقوق جو ہیں وہ پراپرلی نہیں مل رہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے آج مدعو کیا بڑے اہم ٹاپک پہ. آپ نے جیسا سوال کیا کہ پاکستان میں مزدوروں کے حالات بہت مخدوش ہیں، تو یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ملک میں عام حالات ہو رہے ہیں، ہم بیک ٹو ورس کی طرف گئے ہیں آہستہ آہستہ. ہم نے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہمارے حکمرانوں نے ایک ٹرائکا بنا لی جس میں حکمراں تھے، بیوروکریسی تھی اور یہ مالکان تھے، اور یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کا تو تحفظ کرتے ہیں اور جھوٹ موٹ کے قانون بنا کے ان کو پاس بھی کر دیتے ہیں، لیکن پاس کرنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے. اب مزدور کیونکہ بہت مائنر ہوتا ہے، اس کی بہت معمولی تنخواہ ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دوں ایک چھوٹی سی، اس سے واضح ہوگا کہ جب کسی ایک مزدور کو کسی کمپنی سے اس کو روکا جاتا ہے، جبری برطرف کر دیا جاتا ہے، تو اس مزدور کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ کسی اچھی عدالت میں یا کسی اچھے وکیل کو ہائر کر سکے. اور میں کئی ایسے موقعوں پہ خود بھی موجود تھا، خود میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے کیس میں کہ ہم نے بڑی جمع پونجی کر کے پیسے خرچ کر کے لاکھوں میں ایک وکیل کیا. جب ہم ہائی کورٹ پہنچے اسلام آباد میں کیس کے لیے تو پتہ لگا کہ جناب جو ہماری مینجمنٹ کی طرف سے وکیل آئے تھے، جج ان کو دیکھ کے احتراماً مطلب ان سے سلیکٹ کی اور ہماری ڈیٹیں اتنی لمبی لمبی ڈالیں کہ ہم اس کو پرسو ہی نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مطلب مزدور کے لیے جو بہت ساری انجمنیں بھی بنی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں ہم فری لیگل ایڈ پرووائڈ کریں گے، تو وہ بھی اس سلسلے میں کوئی خاص کام نہیں کر رہے. ہاں، بس ایک حد تک تو کرتی ہیں، لیکن کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ خرابیاں ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشنز ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ مزدوروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ وہ فیڈریشنیں کتنوں کو سپورٹ کریں. خود ان کی مالی معاملت جو ہے کہیں سے نہیں ہو رہی ہوتی، اور جو جن کو ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف NGO بن کے رہ گئی ہیں. وہ صرف پروفیشنل تنظیمیں نام کی خاطر چل رہی ہیں، باہر سے بیرونی ایڈ مل رہی ہے، لیکن وہ انہی کے ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں جو وہ اس ملک کے لیے چاہ رہے ہیں. تو ابھی جو مثال کے طور پر سندھ میں جو سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن ہے جو مزدوروں کے لیے بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، خاص طور پہ میڈیکل فیسلٹیز، اس کے ہاسپٹلس ہیں، ڈسپنسریز ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ کس حد تک افیکٹو ہے اور کیسا کام کر رہی ہیں؟ نہیں، میرے حساب سے تو جو صورتحال آپ سندھ کی کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے. اکثر و بیشتر لوگ شکایت ہی کرتے نظر آئے ہیں. لوگوں نے گلے شکوہ کیا ہے کہ جناب وہ جاتے کس بیماری کے لیے ہیں اور ان کو گولیاں جو ہیں سب کو سملر دی جا رہی ہوتی ہیں، زکام والے کو، کھانسی والے کو، بیمار کو، عورت کو، مرد کو، ایون کہ جو سینئر ڈیزیز میں بھی ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ایسی بنام سی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل معاملہ کیا ہے، اس سسٹم میں کرپشن ہے.
بات وہی پیچھے چلی جاتی ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے وہاں پہ ڈائریکٹر لگاتے ہیں، ڈاکٹر لگاتے ہیں، اور جو کمپنیوں سے اور سوشل سیکیورٹی کا پیسہ آتا ہے اس کو کرپشن کے نظر کر دیتے ہیں اور اپنے من پسند افراد کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. عام انسان، عام ورکر جو ہے بیچارہ پس جاتا ہے. تو اس طرح سے جو EOBI ہے جو اولڈ ایج بینیفٹ دیتا ہے، پینشن دیتا ہے مزدوروں کو، تو وہ کیا صورتحال ہے؟ کیا مزدور اپنی پینشن لے پاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد؟ نہیں، اس میں ایک بڑا عجیب سانحہ ہے جو شاید ابھی میرے خیال میں فاروق بھائی بھی شیئر کریں گے. بلدیہ کا جیسے ایک سانحہ ہوا، بلدیہ کی ایک بڑی مشہور فیکٹری جل گئی، اس میں کتنے ہزار مطلب لوگ بے روزگار بھی ہوئے، کئی سو جل گئے، لیکن ان میں سے کچھ چند ایک کو جو ہے معاوضہ ملا، اور وہ فیکٹری اتنی بڑی تعداد میں تھی اور اتنی بڑی پروڈکشن دیتی تھی، وہ تباہ حال ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ ملازمین جتنے ہوتے ہیں یہ اس کی تعداد کو شو ہی نہیں کرتے، اس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرتے EOBI میں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بڑھاپے کی ایج کو پہنچتے ہیں تو ان کو وہ سپورٹ ہی نہیں ملتی، بینیفیشری جو ہوتے ہیں یہ. اچھا، ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ نے خود EOBI کا ذکر کیا، ساری زندگی 30-32 سال جو ملازمت کے دوران میں اپنا پیسہ کٹاتا ہے، EOBI کے فنڈ میں جمع کراتا ہے، وہ گورنمنٹ کے ایکویلنٹ اس میں جمع کراتی ہے اور اس کا امپلائر جمع کراتا ہے. لیکن بڑھاپے میں آج اس کے پیسوں پہ اربوں لوگ جو ہے اربوں روپے سے عیاشیاں کر رہے ہیں حکومتی اداروں میں، اور ان کی اپنی پینشن 8,500 ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی 8,500 روپے میں وہ بیچارے کیا کریں گے. تو جبکہ منیمم ویج کے متعلق، بلکہ میں پھر اس پلیٹ فارم سے بھی یہ گزارش کروں گا اور ان کا مطالبہ دہراؤں گا کہ وہ بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری کم از کم تنخواہ جو پاکستان میں ہے اس کو ہی رائج کر دیا جائے، اس کو ہی ایکسیپٹ کر لیا جائے اور 25,000 کی جائے. 32 اور 35 کا تو ذکر اب نیا شروع ہو گیا ہے، تو 25,000 بھی دیں تو شاید ان بوڑھوں کا کچھ آنسو پوچھ جائیں گے میرا خیال. اچھا، جس طرح سے ابھی ہوا کہ اعداد و شمار کا اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ فیکٹری میں ملازمین زیادہ ہیں، EOBI میں رجسٹریشن کم ہے. ٹھیک ہے، اچھا جب ہمارا ملازم کہیں بھی ملازمت کے لیے جاتا ہے، بلکہ میرے سوال عثمان فاروق صاحب سے، تو کیا اتنی اس کو اویئرنیس ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں، کہ جس کے لیے ہم بات کریں اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہے کہ وہ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ مجھے رجسٹرڈ کیا جائے؟ آپ کی بات جو ہے اگر ہم حقیقت کی بنیاد پر اس کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں تو بڑا تلخ معاملہ ہے جو سامنے آتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق کے حوالے سے قانون کے اندر بہت ساری چیزیں وضع کر دی گئی ہیں، اس کے اندر بیان بھی کر دیا گیا ہے، بتا بھی دیا گیا ہے، اور فورم بھی موجود ہے، کورٹ پروسیڈنگ بھی موجود ہے. ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے بھی آپ مجھے بتائیے کہ جس کو 18,000 20,000 اور 25,000 روپے مل رہے ہوں اور اس کو جو ہے فائر کر دیا جائے جاب سے، اور پھر اس کو کہا جائے کہ بھائی اب ذرا کورٹ کی پروسیڈنگ کے در جائیں. یہ میں دوسری بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جائیں اور کسی کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ بنیں، تو وہ 3 مہینے جب جاب نہیں کرے گا تو وہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ کیا اس کے بچے جو ہے وہ فاقہ کش نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اپنی فیملی کو رن کر سکے گا؟ تعلیم کی بات تو بہت بعد کی بات ہے. یہ جو علاج کی بات کی جا رہی ہے تو بہت ہم شاید بہت آئیڈیل کنڈیشن پیش کر رہے ہیں ان مزدوروں کی. یہ تو اس سے پہلے جو جس صورتحال کے اندر وہ موجود ہیں، پھر آپ ان سے کہیں کہ ایک وکیل کی بات کی، چلے ٹھیک ہے، بہت سارے والنٹرلی بھی جو ہے وکیل کام کر سکتے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک پروفیشن ہے، اس پروفیشن کی بنیاد پہ ایک وکیل کو ہائر کرنا، پھر کورٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ مینٹین رکھنا کہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور پھر لینتھی، مطلب یہ سارا ہمارا نظام کا حصہ بنتا جا رہا ہے کہ ایک کیس جو ہے اگر وہ 2 3 4 سال تک چلتا رہا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا بنے گا. کہ الیکٹرک میں نام دے رہا ہوں یہاں پر، میں جو ہوں باقاعدہ اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ان ملازمین کو فائر ہوئے جو ہے آج سال گزر گئے، لیکن وہ اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے جو ہے کسی ہائی کورٹ اور کسی NIRC کے اندر موجود ہیں اور کوئی جو ہے ان کا سننے والا نہیں ہے. یعنی کس طرح سے چیزیں ہونی چاہیے. اچھا چلیں، یہ تو پھر بھی ایک پرماننٹ امپلائی ہے اور وہ کسی درجے میں فائٹ بھی کر رہا ہے، پھر کچھ NGOs ہیں جو اس کو سپورٹ کر دیتی ہیں، پھر اس طرح کی آرگنائزیشن ہے. اچھا، ایک بڑا طبقہ تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس کا رجسٹرڈ ہی ایک طرح سے نہیں ہے، جو ہمارے یہاں بڑا افسوس کے ساتھ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کا ایک پورا ایک بزنس بن گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کر لیا جاتا ہے، کانٹریکچوئل امپلائی. اب اس بیچارے کی صرف جو ویجز ہے وہ بھی میرے خیال میں 25 سے بڑھ کے 35,000 تک چلی گئی ہیں، اس سے بھی بہت بلو پے ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے. اچھا، سرمایہ دار جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، کمپنیز جو ہیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر جس سے یہ ہیومن ریسورس ہے جو ہماری وہ دب جاتی ہے. اچھا، اب اس کے حوالے سے کیا کوئی قانون میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، یا قانون کوئی کچھ ان کے لیے راستہ نکالتا ہے جو کانٹریکچوئل امپلائی ہوتا ہے ان کو ایک دم سے فائر کر دیا جاتا ہے، وہ بیچارے ان کے پاس تو 1 مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملتی ان کو. تو دیکھیں، جو بنیادی طور پر ویسے کسی بھی امپلائی کو
ایز پر لو اس طرح سے فارغ نہیں کیا سکتا، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا کنڈکٹ کیا ہو تو بھی اس کو نوٹس دیا جائے گا، اس نوٹس کی بنیاد پر اس کی جو ہے وہ وضاحت پیش کرے گا، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ فائر کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کی ہے وہ ہے EOBI سے اگر متعلق، اس کے اندر جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹھیکیداری نظام جو ہے پوری انڈسٹریز کے اندر اب بھی موجود ہے، باوجود کہ اس کے اوپر قانون سازی ہے کہ ٹھیکیداری نظام نہیں چل سکتا، اس کے باوجود لاکھوں ایسے امپلائیز ہیں کہ جو اس کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے، لہٰذا وہ 60 سال کے بعد، اور یہ EOBI بھی جو پیسے دیتا ہے اسی میں صرف دواؤں کا خرچہ ہے، کوئی اور بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہے، اس کو جتنے پیسے دیے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں جو ان کا استحصال کرتی ہیں، جس طرح سیفٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کوئی ان کا پاس ہمارے ILO کی جو ہے ہم ممبر ضرور ہیں لیکن ہم اس کے امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں، یعنی وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ جب شیشوں کے اوپر کوئی صفائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی بڑی بلڈنگ کے اندر شیشے لگا رہا ہوتا ہے، ابھی آپ نے جو ہے 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک حادثہ ہوا اور لوگ جو ہے شیشہ لگاتے ہوئے نیچے گر گئے، آج تک جو ہے وہ ان مزدوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ان کو جو ہے کوئی کمپنسیشن دیا گیا۔ اور ایک اور بات، جو ان کے کمپنسیشن ان کو مل سکتا ہے، اس جیسے اس کا بھی جو ہے فورم ورکس مین کمپنسیشن جو ہے ایک فورم موجود ہے جو امپلائیز کے لیے ہیں، اس میں بھی اکثر لوگ جو ہے جانے میں جو ہے اس لیے جو ہے تھوڑا سا دیر لگاتے ہیں یا اس کے اندر نہیں جاتے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑا لینتھی پروسیس ہوگا، پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، حالانکہ یہ اس کا رائٹ ہے کہ جو ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ آج بھی جو یورپین کنٹریز کھڑی ہوئی ہیں وہ صرف کمپنسیشن کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی ہلکا سا واقعہ کوئی کتا کاٹ لے وہاں پر، اور پاکستان کے اندر بھی اس کی نظیر ہے، میں مطلب امپلائیز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، تو اس کا بھی وہ کمپنسیشن دیتے ہیں کہ بھائی کتا کاٹنے سے جو بھی اس کے جو ہے نقصان صرف نہیں بلکہ جو اس کے بینیفٹ اس کے لاسز ہیں، جو ایون یہ کہ بعض ججمنٹس کے اندر یہ موجود ہے کہ جو اس کے گھر کا سکون گیا، جو پریشانی آئی، جو مینٹلی اس کو جو ہے ٹارچر ہوا، جس طریقے سے انہوں نے ساری پریشانی فیس کی، وہ صرف اس بنیاد پر نہیں کہ جو ہاسپٹل کے اندر خرچے کیے گئے، وہ تمام ایکسپنس جو اس کو ملنے چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے کئی ججمنٹس پاکستان میں ہی موجود ہیں، لیکن اس کا راستہ اختیار کرنے میں لوگوں کو، اس لیے جس طرح آپ نے پہلے آغاز میں بات کی کہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کو شعور نہیں ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے فیکٹری کے اندر یا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ درپیش آتا ہے تو اس پر بھی فورم موجود ہیں کہ اس کو اس کی بنیاد پر ایک اچھا اماؤنٹ جو اس کو مل سکتا ہے۔ اچھا شاہد صاحب، جیسے انہوں نے بات ابھی کی ہے، تو مطلب جب جو 69 کا آرڈیننس ہے جس کے مطابق جو ہے وہ جو لیبر یونین ہونی چاہیے ادارے میں جہاں منیمم 10 مزدور یا اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں، تو وہ قانون اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا مثال کے طور پہ، تو آپ اتنی ماشاءاللہ بڑی جو آرگنائزیشن ہے جو پاکستان لیول پر تمام یونین کی نمائندہ ہے، فیڈریشن ہے، تو اسے آپ نے اس کے لیے کبھی پرسو کیا، کوئی کوشش کی کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس ٹھیکیداری نظام سے نکل کر ہم یونین بنانے کے لیے کورٹ سے کچھ کارروائی لیں، مدد لیں؟ تو اس سلسلے میں کیا کیا آپ نے؟ اچھا دیکھیں، ILO 69 جو ہے نا، اس میں اب 18ویں ترمیم کے بعد اس پہ رد و بدل ہو گئی ہے۔ اب وہ تقریباً اس میں سے کچھ شکیں انہوں نے آگے لے لی ہیں، باقی وہ صوبائی حکومتوں کو رائٹ دے دی ہیں۔ اب صوبائی حکومتوں میں ابھی ہم ریسنٹلی ایک پنجاب سے ہی ہم نے ایک کمپنی کا ہی کیس تھا، ہماری ایریگیشن کا بھی تھا اور ہماری ایک اور مشہور وہاں کی یونین ہے، تو اس پہ ہم نے وہاں سے کیس جیتا اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ اس کو منیمم ویج کے حوالے سے بھی اور IRA کے حوالے سے، اس کے رائٹس کے حوالے سے بھی اس پہ امپلیمنٹ کروایا، اور بعد میں وہ پنجاب گورنمنٹ نے اسی لیے منیمم ویج پہلے اعلان کیا۔ اچھا، اب ہم مختلف صوبوں میں ہونے کی وجہ سے، مختلف حکومتوں کی وجہ سے ہم ان سے معاملات بھی کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم کورٹ کیسز بھی کرتے ہیں۔ ابھی کراچی میں ہی ہم نے ایک بہت بڑی یہ تحریک لانچ کی تھی NLF کراچی زون نے کہ یہ جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے اس کو قانون پاس ہو چکا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے اور کانٹریکچوئلزم کو ختم کیا جائے۔ لیکن جو چند ایک ادارے تھے اس سے لیبر ڈائریکٹر سے بھی ملاقات ہوئی، لیبر سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی، بعد میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹھیک ہے جی ہم ختم کرتے ہیں، لیکن وہ اعلان تو کر رہے ہیں، پھر وہی بات آ رہی ہے کہ وہ ختم نہیں کرتے۔ وہ ختم کر دیں تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے، ریگولر ہو جائے گا ملازم اس کے ریگولر۔ اچھا، آپ نے بھی ایک اور بات کہی، میں تو حیران ہو کے کہتا ہوں، بڑی اچھی بات خرم نے بھی بلکہ پوچھی اور وکیل صاحب نے بھی فرمائی۔ وکیل صاحب نے مطلب انہوں نے کہا کہ لوگوں کو حقوق کا آگاہی نہیں ہے۔ حقوق کی آگاہی ہے لیکن مجبور ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں۔
وہ مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ میں نے اپنا حق مانگا تو یہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے, تو یہ میرے حق تھوڑے کم مل رہے ہیں. وہ کہتا ہے جتنے مل رہے ہیں میرے گھر کا چولہا تو چل رہا ہے, لیکن اگر میں ڈٹ گیا یا میں لڑ گیا تو چند ایک مزدور ہیں تو ان کو وہ نشان عبرت بنا دیتے ہیں, لہٰذا اس فیکٹری میں لوگ پھر ڈر جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات یہ کہ دیکھیے جو ہمارے یہاں مختلف وہ بنائے گئے ہیں, ٹیکسز لگائے گئے ہیں, مثال کے طور ورکر ویلفیئر فنڈ ہے, اس میں سارے اداروں سے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, پھر جو سوشل سیکورٹی کا لیتے ہیں, پھر ایجوکیشن سیس لیتے ہیں, اسی طرح ای او بے کا کنٹریبیوشن لیتے ہیں. تو یہ اتنے سارے یہ پیسہ جمع ہوتا ہے, یہ صحیح طور پہ خرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس کا کوئی آڈٹ یا اس کی کوئی رپورٹ, اس کی کوئی دیکھ بھال ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کبھی کوئی جدوجہد کی, کوئی کام کیا؟ بالکل الحمدللہ, اور اس میں اب بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک ان سب چیزوں کے سدباب کے لیے نا ہم نے ری تھنک کیا اپنے آپ کو کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم پاکستان بھر میں تیسرے اور چوتھے درجے کی انہوں نے ہم کو فیڈریشن کی کاؤنٹنگ میں رکھا ہوا تھا, جبکہ ہم الحمدللہ فیلڈ میں سب سے زیادہ تھے. ہم نے 2-3 سال پہلے ٹارگٹ طے کیا کہ اب ہم نیکسٹ یہ جو 3 سال بعد کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس میں نا آئی ایل او بھی پھر اس کی رینکنگ کرتا ہے, تو ہم نے 3 سال پہلے کی پوزیشن میں انہوں نے ہم کو 3rd نمبر پر ڈکلیئر کیا تھا. ہم نے ساری 1st اور 2nd والی فیڈریشنوں کا تجزیہ کیا تو وہ ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آئی. وہ کراچی میں بھی گنتی کے لوگ ہیں. اچھا, کئی ایک تو ایسے ہیں جو صرف صوبائی تھی اور وہ ہم سے اوپر تھی, کوئی پنجاب میں تھا تو وہ ہم سے اوپر تھا, کوئی سندھ میں تھا تو وہ ہم سے اوپر تھا. پھر ہم نے اس کو اسٹڈی کی تو وہ ان کے ہی لوگ تھے جو حکمرانوں کے لے پالک ہوتے ہیں, وہ ان کی کرپشن پہ پردہ ڈالتے ہیں, وہ ان کو رینکنگ میں اوپر کر دیتے ہیں. تو یہ مل بانٹ کے کھا رہے تھے. ہم نے اس کا پھر پلان کیا, ہم نے پاکستان بھر کے مختلف چاروں صوبوں میں پلان کر کے اپنی یونینوں کی تعداد بڑھائی. ہم پاکستان میں واحد وہ فیڈریشن ہے جس نے 6.5-7 لاکھ کی ممبرشپ جمع کرائی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی نے جمع ہی نہیں کرائی تھی. کوئی 2000, کوئی 3000, کوئی 5000 ممبرشپ رکھ کے نمبر 1-2 پہ تھا. تو ہم اتنے نمبر مارجن اوپر لے گئے. دوسرے نمبر پہ ہم نے یونین ہے جو ہے الحمدللہ پاکستان بھر میں 4,500 کے قریب ایڈمنسٹر کرا دی. وہ اب جو دوسرے اور تیسرے نمبر پہ اب جو ہیں ان کی کسی کی 400 ہیں, کسی کی 500 ہیں. لیکن جیسے یہ ورکر ویلفیئر فنڈ ہوتا ہے, اس سے وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کمپنسیشن دیتے ہیں بلکہ بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی دیتے ہیں, ان کی بچیوں کی شادی پہ بھی پیسے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تو پتہ چلا وہ چند ہزار لوگوں کو دیتے ہیں, جبکہ ظاہر سندھ لیول پہ بھی ہم دیکھیں تو کئی لاکھ, تقریباً 1 کروڑ کے قریب مزدور ہوں گے, کسان ہوں گے زیادہ ہی. لیکن وہ تو چند ہزار کی بات کریں اتنے خاندانوں کو, اور اس کا بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حقدار کو دیے ہیں نہیں دیے. تو اس کے لیے آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں؟ یہ تو اسی چیز کی ایک کڑی ہے نا. جب ہم نمبر 1 آ گئے تو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو خط لکھا وایا آئی ایل او کے تھرو, اور اس میں جو آپ ابھی فرما رہے تھے نا کہ ریٹیفیکیشنیں ہوتی ہیں, اصول پاس ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی لاز بنتے ہیں کہ جو ملک اس پہ عمل درآمد کرے گا اس کو سہولت دی جائیں گی, اس کو فنڈنگ کی جائے گی, اور جو اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس کی امرات کو روکا جائے گا. تو ہم نے وہاں سے گیم شروع کیا نا کہ اس کی جڑ سے پکڑا. تو اب الحمدللہ ہم آ گئے ہیں. ہم نے پاکستان کی منسٹری میں بھی لکھا ہے کہ جناب ہم کو ہماری نمائندگی دی جائے, تاکہ ہم یہ سوشل ویلفیئر بورڈ ہے, ایس ایس سی ہے, سیسی ہے, یا فلانا جو بھی ہے, تاکہ اس میں ہم جائیں اور ہم اس میں جب ہوں گے تو ہم اس کے کرپشن کا خاتمہ کریں گے. یہی بات ہے اصل میں کہ دیکھیے جب آپ اس میں داخل ہو جائیں گے, اور آپ کے پاس تو ماشاءاللہ لیگل بورڈ بھی ہے, اور اس کے تحت اگر آپ کام کریں گے تو آپ آرگنائزیشنز کو جا کے چیک کریں. ابھی حال ہی کی میں ایک مثال دوں کہ گورنمنٹ نے میرج گرانٹ اور ڈیتھ گرانٹ کے نام پہ اپنے جو لے پالک لوگ تھے یا اپنی پارٹی ورکرز تھے ان کو سپورٹ کیا, اور تھرو میں نے پھر وہی کہا کہ اس میں جو ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں اس سارے لیبر بورڈ میں, لیبر ڈائریکٹریٹ میں یا فلانی جگہ میں, یہ اپنے لوکل ایریا سے لسٹیں منگاتے ہیں, اور جو اداروں کے مزدوروں کے ایکسیڈنٹ کی یا مسائل کی یا مشکلات کی اپلیکیشن ہیں وہ ہزاروں لاکھوں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ ان چند لوگوں کو نواز دیتے ہیں جو ان کے پارٹی ورکر ہوتے ہیں یا ان کے حمایتی ہوتے ہیں. اور اس طرح سے کرپشن کا بازار گرم ہے. یہ سسٹم جو ہے حکومتی سطح پہ بھی ہے اور اسی کے اثرات جو ہے نچلی سطح تک آ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال بہتری آ گئی ہے. ہم نے الحمدللہ چیلنج کر دیا ہے, کورٹوں نے فیصلے بھی کچھ ایک ہمارے حق میں دے دیے ہیں. ہم نے جو چند مزدوروں کی لسٹیں سبمٹ کی تھی, ہم نے کہا ان کے جو یہ افیکٹو مزدور ہیں ان کی ہسٹری لے آئیں, اور ہم جو آپ کو دے رہے ہیں جن کی ڈیتھ گرانٹ ملنی چاہیے تھی, جن کی میرج گرانٹ ہونی چاہیے تھی, جعلی نکاح نامے بنا کے بیٹیوں کی شادی کے پیسے لے لیتے ہیں یہ لوگ, اور جبکہ کوئی بیٹا بیٹی ہوتا ہی نہیں ہے, شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی. ہم نے تو شادی کی تصاویر سمیت اور معاملات سمیت یہ چیزیں جمع کرائی ہیں. تو اب بہتری کے آثار ہیں انشاءاللہ. جس طرح سے اب ہم نے کام شروع کیا, اللہ نے چاہا ضرور بہتری آئے گی. شاہد صاحب, یہ تو کچھ چیزیں ہیں آپ نے امید بھی دلائی ہے. انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ
ایک تبدیلی اب آنی چاہیے، یعنی جس جگہ ہم پہنچ گئے. مگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ہم منا رہے ہیں، اس کی آغاز ہوا تھا یہ ان کے گھنٹوں سے ہوا تھا کہ جو ہمارے ورکنگ آورس ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. اور مگر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملازم ہے اس کو مشین بنایا ہوا ہے، وہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے کا کانسیپٹ تھا وہ بالکل ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور اوور ٹائم جس طریقے سے دینا چاہیے اوور ٹائم نہیں، بلکہ اوور ٹائم کے بلکہ میں ایک اور سوال کروں گا اس میں عثمان فاروق صاحب آپ بھی اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں کہ اجرت تو اوور ٹائم تو الگ بات ہے، اجرت ہی پوری نہیں دی جا رہی ہو رہی تھی. اور کچھ ادارے تو ایسے ہیں کہ جن میں 3 مہینوں کی اجرت نہیں دی جاتی، اس کے بعد پھر 1 مہینے کی دے دی جاتی ہے. تو ان سب یعنی ایک تو گھنٹے پورے اور اس کے بعد پھر ایکسٹرا اوور ٹائم غائب اور پھر تنخواہ بھی غائب. یعنی یہ مزدور ہے یا مشین ہے؟ مشین کو بھی تو پیٹرول چاہیے نا، الیکٹریسٹی چاہیے جبھی تو وہ چلے گی. تو ہم تو یعنی مشین سے بھی برا حال کر رہے ہیں اپنی لیبر کا. دیکھیے یہ سارا کچھ جو تھا جب تک اچھا چلتا رہا، جب تک دنیا ڈائی پولر تھی، رشیا اور امریکہ، جب تک یہ دونوں تھے تو ان دونوں کی ٹکر میں ٹسل میں جو تھا نا وہ تیسری ایک قوت مزدوروں کو اور بارہ انویسٹر اور سرمایہ دار بھی ڈر کے چلتا تھا کہ جھکاؤ اس طرف ہو جائے گا، جھکاؤ اس طرف ہو جائے گا، تو وہ مزدوروں کا بھلا ہو جاتا تھا، یہ عام آدمی کا بھلا ہو جاتا تھا. جب سے رشیا فعال ہو گیا، میں رشیا کا کسی اور حوالے سے فیور نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ توازن کے لیے، تو وہ نیو ورلڈ آرڈر اور نیو سپر پاور امریکہ ہو گیا. بس اب اس نے سپر پاور ہونے کے ناطے سے سرمایہ کا تحفظ کا قانون بنا دیا. اب وہ جو جہاں کہیں بھی اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوں گے وہ اس کے سرمایہ کا تحفظ کریں گے، وہ قانون ان کو سپورٹ کرے گا. جیسا کہ ابھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں کئی قانون مزدوروں کے حق میں ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹ اسی لیے نہیں ہوتا کہ ان کو اوپر سے آشیرواد نہیں ہوتی. اگر یہ اپنی ملکی سطح پہ کسی قانون پہ، ایسے لوکل قانون پہ عمل درآمد کرا دیں گے جو ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تو پھر وہ اس ملک کو سپورٹ ہی نہیں کرتے، اس ملک کے کوئی بیرونی معاملات میں مدد ہی نہیں کرتے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہ تو چلے ایک ادارے میں مزدور کام کر رہے ہیں، اس کا کسی حد تک یونین بناتے ہیں یا وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں جیسے دکانیں ہیں، بازار ہیں، ان میں جو سیلز مین وغیرہ کام کرتے ہیں یا ان کے کوئی ہیلپرز کام کرتے ہیں، ان کو تو بہت لمبی ڈیوٹیز وہ لیتے ہیں، تنخواہ بھی بہت کم دی جاتی ہے. ان کے لیے بھی کیا آپ لوگوں نے کوئی پلیٹ فارم بنایا ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جا سکے؟ پچھلے کووڈ سیزن کے بعد، کووڈ سیزن میں ہوا یہ تھا کہ فیکٹریوں میں تو لڑا کے ہم نے آدھی تنخواہ، کوارٹر تنخواہ، فل پیڈ یا الاؤنسز کٹا کے پیمنٹ دلا دی. لیکن جو انفارمل لیبر تھا، دیہڑی دار مزدور تھا، جو مزدور کسان اور یہ کارپینٹر، بھڑئی، دکاندار، ٹھیلے والا، ریڑے والا، اس کی سپورٹ نہیں ہو سکی. تو ہم نے کراچی کی سطح پہ تو الحمدللہ بہت اللہ نے مدد کی ہماری کہ ہم نے ان کی ہیلپ کی. لیکن بعد میں پھر ہم نے اسی چیز کو سوچا اور ہماری پارٹی نے، ہماری تنظیم نے مرکزی شورا میں اس بات کو طے کیا کہ جناب انفارمل مزدور جو ہے 7 کروڑ ہے پاکستان میں. اس 7 کروڑ تو ٹوٹلی کراش ہو جاتا ہے ایسے سیزن میں، جبکہ وہ 2-3 کروڑ کو ہم نہیں سنبھال سک رہے، ان کو کون کرے. تو اس وقت اس کی بنیاد رکھی، ہم نے جماعت اسلامی لیبر ونگ قائم کیا. اس لیبر ونگ کا بھی الحمدللہ میں کراچی کا صدر ہوں، اور اس لحاظ سے ہم ان سارے معمولی چھوٹی موٹی بستیوں میں جاتے ہیں. ہمارے لیے پہلے ٹارگٹ کون ہے؟ ٹھیلے والا، ریڑے والا، رکشے والا، ٹیکسی، مزدہ اور ان کے ڈرائیورز، اور یہ مزدور جو بلڈنگوں کا کام کرتے ہیں، اور پھر یہ جو انفرادی لیبر ہوتی ہے جیسے آپ نے بھی دکاندار، اور سب سے بڑھ کے ایک اور امپورٹنٹ جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں، ہوم بیسڈ امپلائی، جو گھریلو خواتین ہیں، جو گھریلو کی مطلب ملازمائیں، جس میں خانسنے بھی ہیں، ڈرائیور بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. تو اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ جلدی بہتری نظر آئے گی اللہ نے چاہا. اچھا عثمان صاحب، جیسے ہم اگر قیام پاکستان کی طرف چلے جاتے ہیں یا اور بھی دیکھتے ہیں، قائد اعظم کی طرف ہم دیکھتے ہیں ان کے، تو قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے کارکنان کے تحفظ کی پورے ایک انہوں نے کہا تھا ان کے کم سے کم جو ان کو شیلٹر دینا ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اس کے اندر جو ہے میڈیکل دینا اور جو یعنی بنیادی ضروریات زندگی. اور آج لازمی بات ہے کہ اکنامکس نے بھی ترقی کر لی ہے، ہماری لائف آف اسٹائل تبدیل ہو گیا ہے، تو اب جو بہت سی لگژریز تھی وہ بھی نیڈ بن گئی ہیں. تو جو بھی بنیادی ضروریات ہیں ایک عام فرد کی، ایک گھرانے کی، وہ بھی جو ہمارا ویجز کا اسٹرکچر ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا گیپ بیچ میں نظر آ رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آئین پاکستان میں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو کمپنسیشن دیا جائے کہ کم سے کم وہ ایک غربت کی لکیر سے تو اوپر آئے؟ غربت کی لکیر تک بھی بیچارہ نہیں پہنچ پا رہا. دیکھیں جی، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یو این او کا چارٹر ہے اسی کو ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا ہے، اور بہت سارے ان رائٹس کے اوپر بات کی ہے کہ جس کو ہر شہری کا جو ہے بنیادی حق ہے کہ اس کو حاصل کرے. لیکن جس طریقے سے ہمارا پورا ایک میکنزم اور پورے سارے جو ہے معاملات رہے ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ جو خرابی کی صورتحال ہے
اس میں جن جن لوگوں کو جو بھی فیکٹرز ہیں جو اثر رسوخ رکھنے والے، وہ میرا خیال ہے 5 سے 6% یا شاید بہت اگر زیادہ بات کی جائے تو 10% لوگ ہوں گے کہ جو اپنا اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے وہ مستقل استحصال کر رہے ہیں. وہ صرف مزدوروں کا نہیں، عام شہری کا، ہر ایک کا استحصال کر رہے ہیں. اور اگر آپ منیمم ویج کی بات کر رہے ہیں تو اگر اس پر بات کی جائے تو کم از کم، آج تو خیر گولڈ کی قیمت بہت آگے تک پہنچ گئی ہے، کہ کم از کم اتنی ویج ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے جو ہے مطلب جو اس کا کھانے پینے اور دیگر اس کے انتظامات ہیں اسی کو، اس کے علاوہ اپنی بچوں کی ایجوکیشن اس کو ٹھیک انداز سے دیکھ سکتا ہو، اور ایک لائف اسٹائل جو اس کا بہتر ہو، کیونکہ وہ کوئی غلام نہیں ہے، وہ اب تک جو بھی محنت کر رہا ہے اس کا وہ پیسے لے رہا ہے. اور جس طریقے سے یو کے اور دیگر ممالک کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کو پر گھنٹے کے حساب سے جو پیسے دیے جاتے ہیں، اگر وہ 4 گھنٹے محنت کرتے ہیں تو اسی حساب سے ان کو ویج دیا جاتا ہے، اس کو پاؤنڈ کے حساب سے جو ان کو پیسے ملتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنا گزر اوقات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے جو ہے سیکیورٹی کی بات کی، تو یہ جو علاج معالجہ ہے یو کے میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے بہترین جو علاج موجود ہے، اور اس کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ کوئی یہ علاج یہاں پہ کرائے گا اور یہ علاج یہاں پر کرائے گا. یہ ساری بدقسمتی پاکستان کے حصے میں اس لیے آئی ہے کہ جو طبقہ جس کو اس ریاست کو لے کر چلنا ہے، اس طبقے کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور وہ کوئی اپنا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ سندھ حکومت ہی کی بات کریں تو جو کردار اس کا پورے ان ساری چیزوں کے اندر ہے، تو ظاہر ہے ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے جب ان کی بڑی بڑی زمینیں ہوں، اس کے اوپر جو ہے ان کے شوگر ملز ہوں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے ان کا جو بھی کنڈکٹ ہے وہ وہی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اسے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا ہے، اور آج ہمیں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ آج کی بات چیت سے بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی. اور مزدوروں کے حوالے سے جو ہم نے آج بات کی ہے، اور اس کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں خاص طور پر نیشنل لیبر فیڈریشن والے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے محنتوں کو کامیاب کرے، اور اس ملک میں بھی وہ دور آئے کہ جہاں پر کہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں جو ہے میسر ہوں اور مزدور کے دن بھی پھر جائیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آئے گا. ہم اس کے ساتھ اپنے جو مہمان گرامی ہیں جناب شاہد ایوب صاحب اور جناب عثمان ایڈوکیٹ صاحب، ان سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ و ناصر.